ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسرے پارے کی آخری آیت یہ تھی کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں تو گزشتہ امتوں میں انبیاء اور رسل نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر ان جنگوں کے لڑنے کا مقصد محض خون ریزی تو نہیں تھا نا، بلکہ زمین سے فتنہ و فساد ختم کرنا مقصود تھا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف ادوار میں جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں۔ کچھ کا تذکرہ ابھی پچھلی نشستوں میں ہو نہیں چکا ہے، تاکہ لوگ خالص خدائی اصولوں پر زندگی بسر کر سکیں۔ یہ تھا مقصد ان جنگوں کے لڑنے کا۔ اچھا، ان رسولوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے فضیلت پائی جاتی ہے۔ کسی کو اللہ نے درجہ زیادہ دیا، کسی کو کم۔ یہ فضیلتیں اللہ نے خود عطا کی ہیں، لیکن ان پر کلی فضیلت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اب دیکھیے تیسرے پارے کا آغاز کیجئے۔ اسی بات کا اللہ ذکر کر کے تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو ایک دوسرے پر فضیلت تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں کسی بھی نبی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ اب آیت کے اگلے حصے میں دو نبیوں کا ذکر ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں جو سابقہ امت مسلمہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن پر تورات نازل ہوئی، اور اسی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم نازل ہوا اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا۔ انہی اصولوں کے خلاف چلنے پر انبیاء اور رسول جنگیں کرتے رہے۔ سابقہ امت بنی اسرائیل جن کو تورات دی گئی، ان میں پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو آگے انہی دو رسولوں کا تذکرہ کر کے گویا بنی اسرائیل جن میں تورات اتری تھی اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے اور اسی کے لیے انبیاء جنگیں لڑتے تھے، اس سلسلے کو ذکر کر دیا، آغاز کے نبی کو اور اختتام کے نبی کو۔ منہم من کلم اللہ، ان میں بعض سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، یعنی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات کے اعتبار سے بلند کر دیا۔ دیکھیے انبیاء اور رسول میں رسولوں کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور تمام رسولوں میں اولو العزم رسولوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عطا کیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے معجزات۔ ان معجزات کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان رسولوں کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات آ گئے۔
جس سے معلوم ہو گیا کہ یہی حق ہے اور یہی تعلیمات من جانب اللہ ہیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کسی نے کفر کو اختیار کر لیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ ہی اپنی قدرت اور طاقت کا استعمال کرتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ اختلاف کرتا اور پھر جنگ کی نوبت آتی۔ چونکہ یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے، اس لیے اس کو یہاں عمل کی ایک حد تک آزادی حاصل ہے، خواہ تعلیمات خداوندی کو تسلیم کرے اور عمل پیرا ہو جائے اور خواہ انکار کر دے، لیکن اس کے نتائج بہرحال آخرت میں سامنے آ جائیں گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ تو یہ دنیا بنانے کی حکمت اس کی اپنی ہے، اس نے اپنے ارادے سے اور چاہت سے یہ سلسلہ چلایا ہے، تو وہ اس کی حکمت وہی جانتا ہے، پھر وہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کے مطابق وہ کرتا ہی رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم دین اسلام کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں خرچ کرو، اپنی ہر وہ چیز لگاؤ، انویسٹ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد زکوٰۃ تو دے دو لیکن صلاحیتیں راہ خدا میں استعمال یوٹیلائز ہونے کی بجائے الٹا اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہوں۔ یاد رکھیے، صلاحیتیں انسان کا اصل سرمایہ کیپٹل ہیں۔ صلاحیتوں کی کمی بیشی سے تنخواہیں کم زیادہ نہیں ہوتی۔ آج دیکھا جا سکتا ہے اداروں میں کس شخص کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ آج تو صلاحیتوں کو بیچا نہیں جاتا۔ اچھا کرکٹر کاؤنٹیاں کھیلتا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میرے اللہ نے جوا حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے اچھے اور باصلاحیت نوجوان سٹوڈنٹس کو ڈالرز کی چمک کھینچ کر لے جاتی ہے۔ میرے نوجوان نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کفر کو مضبوط کر رہا ہوں۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے احکام کے خلاف بیچ کر دولت جمع کرنا چاہتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مسلم ممالک میں باصلاحیت نوجوان پیدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن یورپ ڈالرز کی چمک دکھا کر ان کو لے جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا لڑکا کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہم صرف مال کے پجاری ہیں۔ اگر اللہ کے پجاری ہوتے تو کبھی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں نہ بیچتے۔ ٹھیک ہے، یہ المیہ بھی اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے کہ مسلمان ممالک میں باصلاحیت نوجوانوں کو اتنی تنخواہیں حاصل نہیں ہوتی جتنی یورپ میں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا بس اسی وجہ سے ہم اپنی آخرت داؤ پر لگا رہے ہیں؟ خدا را تنہائی میں بیٹھ کر اس پر پوری سنجیدگی سے سوچئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تو واضح ہو گیا نا، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، وہ دن آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی کہ انسان کچھ لے دے کر رہائی حاصل کر لے، ولا خلۃ، اور نہ دوستی کام آئے گی کہ دوست احباب اکٹھے ہو کر احتجاج کر دیں اور سزا سے بچا لیں، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی کہ بندہ کسی سے سفارش کروائے اور چھوٹ جائے۔ تو بندہ کس بنیاد پر اس معاملے میں کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور انکار کر دیتا ہے؟ والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہے، یعنی جو اپنی صلاحیتوں اور مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں جو معاشرے پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت قرآن کی عظیم ترین آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں،
انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ آیت الکرسی کو اس موقع پر اللہ نے کیوں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات عالیہ ہمیں اپنا مال اور صلاحیتیں اپنی ہی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔